مسیح کے بنیادی اصول، اردو 11، ریورنڈ پال سی جان۔ حصہ نمبر 1، خدا باپ پر ایمان کا اقرار۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا قادر مطلق باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے۔ خدا باپ۔ رسولوں کے ایمان میں 3 اور اقرار ظاہر کیے گئے ہیں۔ پہلا اور اقرار یہ ہے کہ انہوں نے خدا باپ قادر مطلق آسمان اور زمینوں کے خالق پر ایمان رکھا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 1 باب اس کی 1 آیت۔ دوسرا، انہوں نے اقرار کیا کہ یسوع خدا کا بیٹا انہیں ان کے گناہوں کی معافی دے چکا تھا۔ اور تیسرا اقرار یہ ہے کہ انہوں نے ایمان رکھا کہ یسوع مسیح روح القدس سے پیدا ہوا تھا۔ ہمیں بھی یقیناً اقرار کرنا چاہیے کہ خدا باپ اور روح القدس پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقیناً رسولوں کی طرح وہی ایمان رکھنا چاہیے۔ ہمارے لیے خدا باپ سے بالکل جس طرح بیٹا اور روح القدس بھی خدا ہے۔ جہاں تک باپ کے جوہر کے طور پر بیٹا اور روح القدس تعلق رکھتے ہیں، وہ سب ایک خدا ہے، اور جس طرح ان پر ہمارا ایمان ایک ہی ایمان ہے۔ مثال کے طور پر، کیونکہ خدا باپ قادر مطلق خدا ہے، بیٹا بھی قادر مطلق خدا ہے۔ دوسرے لفظوں میں پاک تثلیث کے تینوں اشخاص اپنے جوہر میں ایک ہی خدا ہیں۔ یوں ہم اس طرح ایمان رکھتے ہیں کہ باپ، بیٹے اور روح القدس کے تینوں شخص بنیادی طور پر اور مکمل طور پر ایک ہی ہیں۔ اسی طرح ہمارے واسطے خدا کے کلام پر اپنے ایمان کی بنیاد تعمیر کرنے کے سلسلہ میں ہمیں یقیناً سچائی کے اس کلام پر مضبوط بنیاد رکھنی چاہیے۔ صحیفانہ ثبوت۔ نمبر 1، پرانے عہد نامہ سے۔ سب سے پہلے پرانے عہد نامہ واضح طور پر دکھاتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ استثنا کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 6 آیت۔ 2، تاہم اسی وقت پرانے عہد نامہ میں ہمیں بلا غلطی یہ بھی بتاتا ہے کہ خدا مختلف حصوں میں وجود رکھتا ہے۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 26 آیت۔ سو آؤ ہم مل کر وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکے۔ پیدائش کی کتاب اس کی 7 باب اور اس کی 11 آیت۔ ان حوالوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں اور ایمان رکھ سکتے ہیں کہ خدا ایک ہی شخص نہیں بلکہ زیادہ اشخاص میں وجود رکھتا ہے۔ 2، نئے عہد نامہ سے۔ ہمارے لیے باپ، بیٹا اور روح القدس خدا ہیں، لیکن خدا 3 خود مختار اشخاص میں وجود رکھتا ہے۔ نئے عہد نامہ میں بھی یہ سچائی غیر مساوی اصلاحوں میں ظاہر کی گئی ہے۔ 1، یعنی باپ، بیٹا، روح القدس علیحدہ اشخاص کے طور پر وجود رکھتے ہیں۔ اس کا ثبوت یسوع کے بپتسمہ کی کہانی سے واضح طور پر ملتا ہے، جس نے اس کی خدمت کے آغاز کی نشاندہی کی۔ اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا۔ اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ متی کی انجیل 3 باب اس کی 16 سے 17 آیات۔ یہ حوالہ یوحنا اصطباغی سے یسوع کے بپتسمہ کو بیان کرتا ہے۔ جب خدا ثالوث ظاہر ہوتا ہے، اس حوالہ سے ہم جانتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، یعنی روح القدس اس کے ساتھ کام کرتا ہے، اور یعنی باپ نے اس کے لیے میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں ہونے کا اعلان کیا۔ ان ظہور کے وسیلہ سے خدا ثالوث ظاہر ہوتا ہے۔ یسوع خدا کی ساری راستہ بازی پوری کر سکتا تھا، کیونکہ اس نے یوحنا سے حاصل کیے گئے اپنے بپتسمہ کے ساتھ بنی نوع انسان کے تمام گناہوں کو اٹھا لیا۔
یہ ہے کیوں اسے ہمارے لیے صلیب پر مرنا تھا، اور یہ خدا کی راست بازی ہے جو باپ نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے پوری کی۔ یعنی یسوع نے اپنے بپتسمہ کے راست عمل کی بدولت خود پر ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا لیا، اور خدا کی اصل راست بازی ہے، اور اس سچائی کی تصدیق دونوں باپ بیٹا اور روح القدس کی معرفت ہوتی ہے۔ یوں باپ بیٹا اور روح القدس علیحدہ اشخاص کے طور پر وجود رکھتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے ایک ہی خدا ہیں۔ 2 متی کی انجیل اس کا 28 باب 19 میں ظاہر کرتا ہے کہ باپ بیٹا روح القدس ایک ہی خدا ہیں، جیسا کہ یسوع نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ یعنی تثلیث کے 3 مختلف اشخاص کے نام پر بپتسمہ دو۔ باپ بیٹا روح القدس میں سے ہر ایک خود مختار شخص ہے، لیکن اسی وقت وہ ایک ہی ہیں، یعنی وہ سب ایک ہی خدا ہیں۔ اسی طرح جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ہم 3 اشخاص کو متحد الوہیت کے طور پر ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ خدا باپ بیٹا اور روح القدس جس طرح مسیحی ایمان کے وسیلہ سے اقرار ہوتا ہے، بذات خود وجود رکھنے والا خدا ہے جو دوسری تمام ہستیوں سے مختلف ہے۔ بعض دوسرے مذاہب ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع بہت سارے نبیوں میں سے ایک ہے، لیکن یہ سادگی سے سچ نہیں ہے۔ ہمارے لیے خدا باپ بیٹا اور روح القدس خدا ہیں، حقیقت کے باوجود کہ یہ سچائی مستعد اور کافی طور پر صحیفوں کے وسیلہ سے ثابت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس حقیقت کا احساس نہیں کرتے۔ یہ ہے کیونکہ وہ جو پانی روح کی خوشخبری کو نہیں جانتے، اپنی انسانی عقل اور منطق کے ساتھ پاک تثلیث کے نظریے تک رسائی حاصل کرتے ہیں، جو ان کے لیے اسے سمجھنا ناممکن بنا دیتا ہے۔ وہ جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے خدا اس ثالوث کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن ہم میں سے ان کے لیے جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، خدا باپ بیٹا اور روح القدس ہمارے ایک ہی خدا ہیں جس نے ہم اپنا حتمی ایمان رکھتے ہیں۔ خدا کے نام۔ خدا نے موسیٰ سے کہا، میں جو ہوں سو ہوں، سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ خروج کی کتاب 3 باب اور اس کی 14 آیت۔ یہوہ نوشتوں میں 5300 سے زیادہ مرتبہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہوہ نام سب سے زیادہ عام نام ہے جس کے وسیلہ سے خدا نے اپنے آپ کو بنی نوع انسان پر ظاہر کیا۔ یہودی لوگ خدا کے نام کو مقدس کے طور پر جانتے ہیں، اور وہ اس کو اکسانے یا اس کے نام سے بلانے پر بہت زیادہ محتاط ہوتے تھے۔ خروج کی کتاب اور اس کا 3 باب اور اس کی 14 آیت۔ یہوہ نام کی عظیم عزت کرتے ہوئے انہوں نے بعد میں ایک دوسرا نام ادونائی خدا کو پکارنے کے لیے اختیار کیا اور استعمال کیا۔ اس نام کا مطلب سب کا خداوند ہے، یعنی مدرجہ ذیل اسلوب میں واحد جو وجود رکھتا ہے، واحد جو زندگی کا خداوند ہے، واحد جو ہمیشہ تھا اور ہمیشہ ہے اور اب تک بذات خود وجود میں رہے گا۔ ہم خدا کو باپ بیٹا اور روح القدس کے طور پر پکارتے ہیں۔ خدا باپ کے بیٹے کے نام یسوع مسیح ہے، اور اس کا نام کا مطلب ہے کہ وہ جو اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے بچاتا ہے۔ رسولوں کے عقیدے اور اس کے ایمان کی برکتیں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ رسولوں کا ایمان اپنی لا تبدیل خالص حالت میں ہمارے سپرد ہو، اور یہ ہماری خواہش اور ہر مسیح کی امید ہے۔ ان کا ایمان ان کی موت کے بعد کافی طور پر تحریر عبارتوں میں ہمارے سپرد ہونا چاہیے۔ تاہم رسولوں کا حقیقی ایمان صرف ان کے خطوط میں ظاہر ہوتا ہے، اور یہ ہے کیوں ہم ان کے ایمان کو بانٹنے اور پھیلانے کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ تب رسولوں کا ایمان کیا ہے؟ سختی سے بولتے ہوئے، رسولوں کا عقیدہ رسولی دور کے گزرنے کے بعد بنایا گیا تھا۔ دوسرے الفاظوں میں، رسولوں کے ایمان کا عہد ایسی نسل نے قلم بند کیا
جو ان کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ رسولوں کا ایمان باپ، بیٹے اور روح القدس کے کاموں پر ایمان رکھنا ہے۔ بپتسمہ جب ہم خداوند کو اپنا نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، ہم سے ایمان کا مطالبہ کرتے ہیں جو مندرجہ ذیل اقرار کرتا ہو، یعنی یسوع کا بپتسمہ ہمارے تمام گناہ پاک کر چکا ہے۔ یعنی صلیب پر یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہمارے تمام گناہ اسی کے مطابق پرکھے گئے تھے، اور یعنی یسوع اپنے باپ کے ہاتھوں سے گناہ گاروں کے نجات دہندہ کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ یوں جب کوئی ایمان رکھتا ہے کہ اس نے تمام گناہ یسوع کے بپتسمہ اور خون کے وسیلہ سے معاف کیے گئے ہیں، تب وہ خدا کی طرف سے روح القدس حاصل کرتا ہے۔ اس لیے ہم اس سے مندرجہ ذیل سوال پوچھ سکتے ہیں جو بپتسمہ لینا چاہتے ہیں۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ جب یسوع نے یوحنا سے بپتسمہ لیا تو اس نے آپ کے تمام گناہ آپ سے لے لیے گئے تھے اور اس کی بجائے اس کے کاندھے پر رکھے گئے تھے؟ جب جواب ہاں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ میرے تمام گناہ اور دنیا کے تمام گناہ یسوع نے اٹھا لیے ہیں، تو ہم ایک دوسرا سوال پوچھتے ہیں، تب کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع نے یوحنا سے بپتسمہ لینے کے وسیلہ سے آپ کے تمام گناہوں کو اٹھانے کے بعد صلیب پر اپنا خون بہایا؟ وہ جو وثوق سے جواب دیتے ہیں تب باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ لیتے ہیں۔ خدا ثالوث پر ایمان اس اقرار کے ساتھ شروع ہوتا ہے، میں خدا باپ قادر مطلق آسمان اور زمین کے خالق پر ایمان رکھتا ہوں۔ صرف ان کو جو ایمان رکھتے اور اس کا اقرار کرتے ہیں، رسول انہیں باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دے سکتے تھے۔ سچا مسیحی ایمان صرف ان کو ملا جنہوں نے پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھا۔ یہ ہے کیوں خدا کی کلیسیا 12 شاگردوں کے ایمان کی بنیاد پر بنائی گئی تھی۔ رسولوں کے عقیدے اس ضرورت میں اپنا آغاز رکھتا ہے اور ان لوگوں کو مکروز کرتا ہے جو رسولی دور کے بعد آئے۔ اس کے موجودہ شکل مختلف مذہبی نسلوں کی تعویدین اور بار بار نظر ثانی کے بعد جو رسولوں کے دور کے بعد آئیں ہمارے سپرد ہوئیں۔ یہ ہے کیوں موجودہ دور کے عقیدے کی مسیحیت کے منفرد ایمان اور سچے ایمان سے اور یہ حقیقی پانی روح کی خوشخبری پر ایمان کے وسیلہ سے دوبارہ تشریح ہونی چاہیے۔ تمام دنیا میں اس مسیحی ایمان کو پھیلانے کے لیے ہمیں یقیناً جاننا اور ایمان رکھنا چاہیے کیسے یسوع نے اپنے آپ پر بنی نوع انسان کے گناہوں کو اٹھا لیا، کیسے اس نے ان گناہوں کو غائب کیا اور کیسے وہ بنی نوع انسان کو ان کی ابدی زندگی دے چکا ہے۔ لیکن دنیا میں ان گنت مذاہب ہیں اور ہر مذہب اپنی ذاتی ہستیاں رکھتا ہے۔ ان ہستیوں اور مسیحی خدا کے درمیان فرق ہے۔ اول اور رلز محض انسانی تعمیرات ہیں، جبکہ مؤخر الرلز خدا کے جو بذات خود وجود رکھتا ہے۔ مسیحی خدا پر ایمان رکھنے کے لیے کسی شخص کو یقیناً انسان کے بنائے ہوئے مذاہب کے ان تمام جھوٹے خداؤں کو چھوڑنا چاہیے۔ اس کے بغیر تمام کوشش بے پھل ہے۔ وجہ کیوں ہم خدا کے بارے میں اپنی ذاتی آنکھوں کے سامنے ایمان کی ایسی ابتری دیکھتے ہیں، خدا خالق اور اس کے نام کے بارے میں علم کی کمی کا باعث ہے۔ منگولین شہنشاہت میں ایک دیوتا تھا جو بیوہم کہلاتا تھا۔ یہ دیوتا دنیا پیدا کرنے کے لیے نہیں کہا جاتا، مگر منگولین پھر حتیٰ کہ آج تک اپنے دیوتا کے طور پر بیوہم کی پرستش کرتے ہیں۔ اس طرح حتیٰ کہ جس طرح وہ اپنے ذاتی خدا کے طور پر مسیحی خدا پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے قومی دیوتا پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بات ان کے لیے حقیقی ایمان کو رکھنا ناممکن بناتی ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان رکھتا ہے کہ مسیح خدا اور اس کے قوی دیوتا کی طرح وہی ہے، تو وہ مسیحی ایمان کے وسیلہ سے اقرار کیے گئے حقیقی خدا سے نہیں مل سکتا۔ یہ ہے کیوں ہمیں یقیناً مسیحیت کے خدائے ثالوث کی گواہی دینی چاہیے۔ خدا پر حقیقی مسیحی ایمان کا دنیا کے تمام قوموں میں داخل ہونا کیوں اتنا مشکل ہے؟ ایسا ہے کیونکہ ان میں سے بہت سارے اپنے دیوتاؤں اور مسیحی خدا یعنی باپ، بیٹے اور روح القدس کے درمیان فرق نہیں کر سکتے۔
اس مشکل کی دوسری وجہ یہ ہے کہ مسیحیت اپنی ساری تاریخ میں گناہ کی معافی کی سچائی کو یعنی پانی اور روح کی خوشخبری کو قائم رکھنے اور اس کی مدادی کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ مسیحیت نے منگولین شہنشاہت میں متعارف ہوئی تھی۔ موجودہ قومی مذہب کے ساتھ اس طرح بدھ مت کی غالب الہی تعلیمات کے ساتھ ایمان کی کسی بھی کشمکش سے بچنے کے لیے بہت ساری سودے بازیاں کی، اور اس کے نتیجہ مسیحی سچ کے کھلنے کی ناکامی میں ہوا۔ مسیحی فدیہ کے سچ بدھ مت کی الہی تعلیم کے ساتھ میل جول نہیں رکھ سکتا۔ فدیہ کے اس سچ کا مطلب ہے کہ یسوع نے بنی نوع انسان کی خاطر دنیا کے تمام گناہوں کو اٹھا لیا، ہماری جگہ پر صلیب پر مر گیا، پھر مردوں میں سے جی اٹھا اور یوں ان کو بچا چکا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن بدھ مت کی الہی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ خون قابل نفرت ہے۔ مسیحیت کا مرکزی سچ پانی اور روح کی خوشخبری ہے، اور یہ سچ گناہ کو اٹھانے کے لیے یسوع کے بپتسمہ کو اور صلیب پر اس کے خون کے بہانے کو عائد کرتا ہے۔ لیکن بدھ مت کی اعلیٰ تعلیم کی وجہ سے جو کسی بھی موت کو منع کرتی ہے، وہ گناہ کو اٹھانے کے کلام اور یسوع کی موت کو قبول نہیں کر سکتی یا ایمان نہیں رکھ سکتی جس طرح وہ اصل میں تھی۔ اس لیے مسیحی فدیے کی الہی تعلیم کے ضمیر کے ساتھ وجود نہیں رکھ سکتی تھی۔ نتیجہ کے طور پر منگولین شہنشاہت میں مسیحیت آخر کار بدھ مت میں جذب ہو کر ختم ہو گئی، اور یہ منگولیا میں مزید نہیں مل سکتی۔ مزید برآں جب منگولین شہنشاہت میں کلیسیا نے ایذا رسانی اور دکھوں کا سامنا کیا تو بہت سارے مسیحی تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ بدھ مت میں تبدیل کر لیا، اور یوں اس قوم میں مسیحیت کے حتمی انتقال کی رہنمائی کی۔ سب سے بڑی وجہ جیسا کہ کیونکہ مسیحیت منگولین شہنشاہت سے غائب ہو گئی، حقیقت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ خدائے ثالوث منگولین ایمان نہیں رکھتا ہے۔ انہوں نے بدھا اور یسوع کو ایک ہی خدا کے طور پر دیکھا۔ یہ ہے کس چیز سے منگولین شہنشاہت سے مسیحیت کی حتمی غائب ہونے کی رہنمائی ہوئی۔ ابدی زندگی صرف ان کو حاصل ہو سکتی ہے جو اپنے ذاتی خدا کے طور پر مسیحیت کے سچے خدا پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے علاوہ ہیں وہ کون اور کہاں سے ہیں، اپنے گناہ نجات یافتہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ایمان کی بنیاد ہے، اور ہمیں یقیناً اس سچائی کی گواہی بھی دینی چاہیے۔ یہ سچائی رسولوں کے ایمان کے علاوہ کوئی دوسری نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کتاب بتاتی ہے۔ تمام دنیا میں صرف ایک خدا ہے، اور وہ خدائے ثالوث ہے۔ اس کا نام یہوہ یا یسوع نجات دہندہ یا روح القدس ہے۔ وہ نہ صرف مسیحیوں کے لیے بلکہ تمام مذاہب کے لیے بھی سچا خدا ہے۔ رسول کون ہے؟ چونکہ یہ عقیدہ رسولوں کا عقیدہ کہلاتا ہے، ہمیں پہلے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ یہ رسول کون ہے۔ لفظ رسول کا مطلب وہ جو بھیجا گیا، یونانی میں اپوسٹولوس ہے، جس کا مطلب ہے نمائندگی کرنے والا، وفد، جسے ایک مشن سونپا گیا ہے۔ سختی سے بولتے ہوئے تاہم رسول کا خطاب صرف یسوع کی معرفت چنے گئے 12 شاگردوں کے لیے محفوظ ہے، لیکن کھلے ذہن کے شعور میں یہ دوسرے نمایاں مسیح استاذہ پر بھی، مثلاً برناباس پر بھی عائد کیا گیا تھا۔ اعمال کی کتاب اس کے 14 باب اور اس کی 14 آیت۔ رسولوں کی قابلیتیں اور ان کے فرائض۔ 1، وہ جنہوں نے براہ راست مسیح سے پانی اور روح کی خوشخبری پھیلنے کے لیے بلاہٹ حاصل کی۔ مرکز کی انجیل 3 باب اس کی 13 آیت، لوکا کی انجیل 6 باب اس کی 13 آیت، گلاطیوں کا خط اس کا 1 باب اور اس کی 1 آیت۔ 2، وہ جو مسیح کے ساتھ رہے اور زمین پر ان کے کاموں کی گواہی دی۔ یسوع مسیح کے شاگرد مسیح کی زندگی کی بدولت خدا کی راستہ بازی کی تکمیل کے گواہ تھے۔ اعمال کی کتاب اور اس کا 1 باب اور اس کی 21 سے 22 آیت، پہلا کرنتھیوں کا خط اس کے 1 باب اس کی 9 آیت۔ 3، وہ جنہوں نے روح القدس سے بھرنے کے بعد مسیح کے حکم کردہ کاموں کو پورا کرنے کے لیے قدرت حاصل کی۔ اعمال کی کتاب 15 باب اور اس کی 28 آیت، پہلا کرنتھیوں 12 باب اس کی 12 آیت،
عبرانیوں کا خط 2 باب اس کی 4 آیت۔ 4 وہ جنہیں اس زمین پر پانی اور روح کی خوشخبری کی گواہی دینے کے لیے معجزات کرنے کی قدرت عطا کی گئی تھی، خدا نے رسولوں کو عظیم قدرت دی تاکہ یسوع مسیح ان کی بدولت خدا نجات دہندہ کے طور پر ظاہر ہو سکے۔ اعمال کی کتاب اس کا 9 باب اس کی 40 آیت، دوسرا کرنتھیوں 12 باب اس کی 12 آیت، عبرانیوں کا خط اور اس کا 2 باب اس کی 4 آیت۔ 5 وہ جنہوں نے خاص بلاہٹ اس طرح خدا سے خاص برکت حاصل کی، اعمال کی کتاب اور اس کا 9 باب اس کی 15 آیت، دوسرا کرنتھیوں اس کا 1 باب اس کی 1 آیت اور گلاطیوں کا خط اس کا 2 باب اس کی 8 آیت۔ رسولوں کو دیا گیا اختیار لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار ہے، اور اس طرح ان کو نظر انداز کرنا جو اس اختیار کو رکھتے ہیں کسی شخص کی تباہی کی طرف رہنمائی کرے گا۔ کیا یہودی خدا پر تخلیق کے باپ کے طور پر ایمان رکھتے ہیں؟ یہودی خدا کائنات کے خالق پر اپنے باپ کے طور پر ایمان رکھتے ہیں جو زندگی اور بنی نوع انسان کی موت اور قوموں کے اٹھنے اور گرنے پر حکومت کرتا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں خدا کا نام الوہیم یا یہوہ کہلاتا ہے، لیکن نئے عہد نامہ میں یہ یسوع مسیح جو خدا کے طور پر کہلاتا ہے۔ یسوع نے بذات خود کو باپ یعنی خدا، یوحنا کی انجیل 6 باب 27 آیت، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، متی کی انجیل 6 باب اس کی 9 آیت، اے قدوس باپ، یوحنا کی انجیل 11 باب اس کی 17 آیت، اور اپنے باپ 17 باب اور اس کی 20 آیت۔ پکارا، اپنے شاگردوں کو بار بار یقین دلا کر تعلیم دی کہ وہ اس کی تعلیم کو اپنے دلوں میں لے لیں۔ مسیحیت میں پانی اور روح کی خوشخبری میں ظاہر کیے گئے یسوع مسیح سے ملنے اور ایمان رکھنے کی بدولت خدا یعنی خود اس کے باپ پر اور خدائے روح القدس پر حقیقی ایمان رکھنے والے بن جاتے ہیں۔ مسیحیوں کو یقیناً جاننا چاہیے حقیقت میں وہ کون خدا ہے جس پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسیحی خدا پر تمام بنی نوع انسان کے باپ کے طور پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسیحی خدا ثالوث پر بنی نوع انسان کے بنیادی مصنف کے طور پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ خدا پر دونوں زندگی کے منبع اور پرورش کرنے والے کے طور پر ایمان رکھتے ہیں۔ خدا نے بنی نوع انسان کو پیدا کیا اور اپنی کلیسیا کے وسیلہ سے مقدسین کو بچاتا، پالتا، پوستا ہے۔ کیونکہ مسیحیت کے خدا نے تمام کائنات کو پیدا کیا اور اپنی ذاتی شبیہ پر بنی نوع انسان کو بنایا، اور وہ تمام بنی نوع انسان کا باپ ہے۔ جب ایک مشنری نے کچھ آبائی امریکیوں میں پہلی مرتبہ خوشخبری کی منادی کی، ایک بوڑھے سردار نے اس سے پوچھا، کیا آپ نے کہا کہ خدا ہمارا باپ ہے؟ اس مشنری نے خلوص دل سے جواب دیا، ہاں۔ تب سردار نے پھر پوچھا، کیا آپ کہہ رہے ہیں تب خدا میرا بھی باپ ہے؟ مشنری نے جواب دیا، یقیناً۔ اچانک سردار کا چہرہ چمک اٹھا اور اس نے اپنے ہاتھ پھیلائے اور کہا، تب آپ اور میں بھائی ہیں۔ خدا باپ ہمیں تمام بنی نوع انسان جسمانی طور پر بھائی بہن ہیں، دوسری طرف ان کے روحانی بھائی چارے کی اخوت مکمل ہوتی ہے جب وہ پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں۔ دنیا کی حقیقی سلامتی حاصل ہوتی ہے صرف جب لوگ خدا خالق سے ملتے اور خدا کی خدمت کرتے ہیں جو بنی نوع انسان کی جڑ ہے۔ اگر بنی نوع انسان خدا سے بے خبر صرف اپنے ذاتی آباء و اجداد کی جڑیں ڈھونڈتے ہیں، وہ وطن پرستی کی قومیت کا تعاقب کرتے ہیں، تو انسانیت غرور، حرص اور حسد اور نفرت اور کشمکش اور جنگ سے یقیناً بذات خود تباہ ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم سب کو یقیناً پانی روح کی خوشخبری کے اندر جو خدا ہمیں دے چکا ہے، ایمان کے وسیلہ سے خدا کے روحانی بیٹے بننا چاہیے۔ یہ خدا باپ ہے جو ہمیں صبح کی گرم روشن صبح، خوبصورت طلوع آفتاب، 4 موسم اور دن اور رات بخشتا ہے، اور یہ وہ ہے جو تمام زندگی کے قسموں کو اور دنیا اور دونوں بنی نوع انسان اور جانوروں کی اور بارش اور برف لانے کے وسیلہ سے پھیلاتا اور پالتا ہے، ہمیں زمین کے باکثرت پھل عنایت کرتا ہے۔ یہ ہے کیوں زبور
اور اس کی آیت 3 گنگناتی ہے، جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اسی کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ کیونکہ خدا جانتا ہے کہ کیسے ہمارے بدن کام کرتے ہیں، وہ 4 موسموں کی سب مناسب پھلوں کے ساتھ ہمیں کھلاتا ہے۔ مثال کے طور پر کیونکہ ہم گرمیوں کی تپش سے بہت پسینہ بہاتے ہیں، خدا ہمیں تازہ اور رس دار پھل مثلاً آلو بخارے، تربوزے، ٹماٹر، انگور اور دوسرے پھل عطا کرتا ہے۔ خاص طور پر ہم بچ نہیں سکتے بلکہ اپنی ذاتی بدنوں کے اندر اندرونی حیران کن کاموں سے تعجب کر سکتے ہیں۔ اب یہ بات عام ہے کہ بنی نوع انسان کی زندگی ان کے خون میں پائی جاتی ہے، لیکن یہ پہلے ہی 3,500 سال پہلے صحائف میں لکھ دیا گیا تھا، اعبار کی کتاب اس کے 17 باب 11 آیت میں، کہ یہ خون ہماری بدنوں کے اندر صرف ایک دن میں 675 کلومیٹر گردش کرتا ہے۔ اگر ہمیں بغیر آرام کے ایک دن میں 40 کلومیٹر فاصلہ پیدل طے کرنا پڑے تو ہم سب تھوڑی ہی دیر میں تھک جائیں گے، مگر ہمارے دل محض ایک دن کے اندر 675 کلومیٹر سے زیادہ بالکل کسی آرام کے بغیر سال کے 365 دنوں میں خون کو گردش دیتے ہیں۔ ہم روشنیاں بجھا دیتے ہیں جب ہم سوتے ہیں، لیکن ہمارے دل کبھی نہیں بجھتے۔ تب کون ان دلوں کو چلا رہا ہے؟ اس زندگی کا باپ ہے جو زندگی کے باطنی بھیدوں میں کام کرتا ہے جنہیں ہم نہیں جانتے۔ ہوا جس سے بنی نوع انسان سانس لیتے ہیں، پانی جو وہ پیتے ہیں، کھانا جو وہ کھاتے ہیں، یہ سب واضح طور پر خدا کی معرفت بخشے گئے ہیں۔ یہ ہے کیوں یعقوب ایمان کے ایک مرد نے کہا کہ خدا جس نے ساری عمر آج کے دن تک میری پاسبانی کی۔ پیدائش کی کتاب اس کا 48 باب اور اس کی 15 آیت۔ پیدائش کی کتاب اس کا 15واں باب اس کی 48 آیت۔ اس طرح اسرائیل کے ناشکر لوگوں نے یسایہ نے فرمایا، سن اے آسمان اور کان لگایا اے زمین، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا پوسا پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی۔ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے، گدھا اپنے ساتھ کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے کہ میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے۔ یسایہ کی کتاب اور اس کا 1 باب اس کی 2 سے 3 آیت۔ اسی طرح ہمیں یقیناً احساس کرنا چاہیے کہ یہ خدا ہے جو پالتا اور ہماری جانوں کو پوستا ہے۔ خدا پالنے والا اور تمام بنی نوع انسان کا باپ ہے۔ ہمیں یقیناً خدا کو اس کے واحد کے طور پر پہچاننا چاہیے جو ہمیں دنیا کے گناہوں سے بچاتا ہے۔ خدا کی محبت جو ہمیں ہمارے گناہوں سے بچا چکی ہے لامحدود اور ابدی ہے، لیکن بنی نوع انسان کی تاریخ بدل جاتی ہے اور اس کے مذاہب بھی ان گنت مرتبہ بدل جاتے ہیں، لیکن خدا کی محبت کل، آج اور آنے والے کل میں بھی کبھی نہیں بدلتی۔ لوگوں کی جسمانی محبت اب تک باقی نہیں رہ سکتی۔ جذباتی طور پر ہلنے کے بعد ہم صرف سوچتے ہیں کہ یہ محبت ہے، لیکن یہ بلا وقت بدل جاتی ہے۔ کیا چیز مسلسل بدلتی ہے؟ جذبات کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ بنی انسان کی جسمانی محبت ہمیشہ خود غرض اور اپنی ذات پر مرکز کرتی ہے، لیکن خدا کی وفادار محبت حتمی، خلاصی یافتہ اور ابدی ہے۔ یہ ہے کیوں کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے دنیا سے اتنی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہ ہے کیسے وہ ہمیں دنیا کے گناہوں سے بچاتا ہے۔ اسی طرح رومیو کا خط اور اس کا 8 باب اس کی 5 آیت فرماتی ہے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 16 آیت فرماتی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور پہلا یوحنا کا خط اور اس کا 4 باب اس کی 10 آیت فرماتی ہے، محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی
اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ ہمیں یقیناً خدا پر ایمان رکھنا چاہیے، لیکن ہمیں یقیناً پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے تمام گناہوں سے نجات یافتہ بھی ہونا چاہیے، ابدی زندگی حاصل کرنی چاہیے۔ خدا ہماری دعائیں سنتا ہے۔ ایک باپ اور بچے کے درمیان پالنے کا تعلق ہے، جہاں خون اور گوشت بانٹے جاتے ہیں، اسی طرح وہ جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں گناہ کی معافی کی خوشخبری کے طور پر یسوع مسیح کے بپتسمہ اور اس کے خون پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اس کے بیٹے بن جاتے ہیں۔ یہ ہے کیسے وہ مل کر ایک گھر میں رہ سکتے ہیں۔ جب ایک ہم اس زمین پر ہیں، خدا کی کلیسیا کے علاوہ کوئی دوسرا مقدسین کا گھر نہیں ہے، اور جب ہم اس دنیا کو پیچھے چھوڑتے ہیں تو ہمارا گھر آسمان کی ابدی بادشاہی ہے۔ خدا کو اپنے ذاتی باپ کے طور پر پکارنے کی برکت اور اپنے تمام گناہوں سے نجات یافتہ ہونے کی برکت صرف ایمان کے اندر ممکن بنتی ہے، جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتا ہے۔ رومیو کا خط اس کا 8 باب اس کی 15 آیت یوں فرماتی ہے، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لپالغ ہونے کی روح ملی ہے جس سے ہم ابا یعنی باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ شاندار حقیقت اور حتمی سچائی ہے۔ پانی روح کی حقیقی خوشخبری وہ خوشخبری ہے جو ہر کسی کو تمام گناہوں سے معاف کرتی ہے۔ اس لیے یہ ایمان کے وسیلہ سے ہے کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے معاف ہو سکتے ہیں، اور روح القدس صرف ان پر آ سکتا ہے جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے تمام گناہوں سے معاف ہو چکے ہیں، اور صرف وہ جو روح القدس حاصل کر چکے ہیں اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکتے ہیں، اور خداوند پر اپنے ایمان کے وسیلہ سے وہ خدا سے یسوع مسیح کے نام پر جو کچھ چاہتے ہیں سب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے یوحنا کی انجیل اس کے 16 باب 23 بیان کرتی ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا۔ خدا وہ باپ ہے جو کوئی معنی نہیں رکھتا اس پر ایمان رکھنے والا کتنا زیادہ اس کے نام کو پکارنا جاری رکھتے ہیں، نہ تنگ آتا ہے نہ ہی ملامت کرتا ہے۔ یعقوب کا خط اس کا 1 باب اس کی 5 آیت۔ ہمیں یقیناً اس واحد کے طور پر خدا پر ایمان رکھنا چاہیے جو ہمیں ہمارے ورثہ عطا کرے گا۔ وہ جو خداوند کی معرفت بخشی گئی پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے اس کے لپالغ بیٹے اور بیٹیاں بن چکے ہیں، جس طرح رومیو کا خط 8 باب 15 آیت بیان کرتی ہے، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے ڈر پیدا ہو، بلکہ لپالغ ہونے کی روح ملی ہے جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ اگر وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن چکے ہیں تب اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل یقینی طور پر آنے والی زندگی کی اپنی میراث سے شادمان ہوں گے، جس طرح رومیو کا خط 8 باب اس کی 17 سے 18 آیت فرماتی ہے، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطیہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں، کیونکہ میری دانش میں زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ یہ الفاظ وراثت پر 3 مرتبہ زور دیا گیا، مطلب وہ جو خدا میں کامیاب ہوں گے، یعنی اس کی ذاتی ہم میراث ہیں۔ گلتیوں کا خط اس کا 4 باب اس کی 7 آیت بھی یہی بیان کرتی ہے، پس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلہ سے وارث بھی ہوا۔ جملہ مسیح کے ساتھ ہم میراث ہمیں بتاتا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ہر چیز جو مسیحیت کے خدا کے پاس ورثہ میں ہے پائیں گے۔ بذات خود ہم حتیٰ کہ ایمان کے بغیر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کی جرت نہیں کر سکتے جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتا ہے، لیکن خدا کے اکلوتے بیٹے کے بپتسمہ اور خون پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر سکتے ہیں اور تب آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل 6 باب اس کی 39 آیت بیان کرتی ہے، اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا میں اس میں سے کچھ نہ کھو دوں بلکہ اسے آخری دن پھر زندہ کروں۔
میں ایمان رکھتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل 1:12-13۔ رسولوں کے عقیدہ میں ایمان کا اقرار رسولوں کے ایمان کا اعلان ہے، جو تصدیق کرتا ہے کہ کتنی اچھی طرح وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح یہ ایمان یقیناً اس اقرار کے ساتھ شروع ہونا چاہیے، میں خدا باپ قادر مطلق پر ایمان رکھتا ہوں۔ ایسا کرنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم وہی ایمان رکھنا چاہتے ہیں جو خدا ہم سے چاہتا ہے۔ ایمان کی زندگیاں گزارنا ہر فرد کے لیے خدا ثالوث پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ہے، کیونکہ ایمان یوں خدا قادر مطلق کو جاننے اور اس پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ایمان ایسا ایمان رکھنے کی خواہش کو منسس کرتا ہے جو خدا ہم سے چاہتا ہے۔ جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے لیے اس نتیجے پر پہنچنا ممکن ہے کہ خدا ہماری ذاتی قیاسی سوچ یا تجربے پر توجہ مبدل نہیں کرنے کے وسیلہ سے کائنات کو پیدا کیا۔ ہم اس نتیجے پر صرف خدا خالق کے کلام پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے پہنچتے ہیں۔ جب ان معاملات کی باری آتی ہے جنہیں ہم بذات خود براہ راست مسدد اور ثابت نہیں کر سکتے، ہم صرف با اختیار کلام کو قبول کر سکتے ہیں۔ صحیفوں کا کلام با اختیار سچائی ہے۔ نبی اور رسول کا کلام مقدس کے مصنف ہیں جو روح القدس کے وسیلہ سے الہام یافتہ تھے۔ یسوع خدائے نجات دہندہ جس نے لوگوں کو ان کے لا علاج بیماریوں سے شفا بخشی، حتیٰ کہ دوبارہ زندہ رہنے کے لیے مردوں کو جلایا۔ خدا کے الہام کی معرفت نبیوں نے خدا کی کائنات کی تخلیق کی کہانی سے لے کر خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کی نجات تک کے خدا کا کلام لکھا، اور ان کی تحریروں میں جس طرح وہ ہیں ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہم اس کے کلام کی سچائی کی تحقیق کر سکتے اور سچائی کے خدا سے مل سکتے ہیں۔ مسیحیت میں لوگ جو واقعی نجات دہندہ کے طور پر یسوع پر ایمان رکھتے، پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے جو انہیں ان کے تمام گناہوں سے بچاتی ہے، کیونکہ اس خوشخبری کا مرکزی کردار یسوع ہے۔ ہم سے یسوع نے کیا فرمایا، اس کے کلام پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہم اسے اپنے کے طور پر لیتے ہیں۔ ہم سب کو یقیناً مسیحیت کے خدا کے کلام پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہم اسے اپنے طور پر لیتے ہیں۔ ہم سب کو یقیناً مسیحیت کے خدا کے کلام پر ایمان رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نجات دہندہ کی ضرورت ہے، جیسا کہ ہم سب اپنی بالکل پیدائش سے گناہ گار کے طور پر پیدا ہوئے تھے۔ گناہ گار نجات یافتہ ہو سکتے ہیں جب وہ پانی روح کی خوشخبری کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں جو یسوع انہیں عطا کر چکا ہے۔ یہ سچائی ہے جو خدا بنی نوع انسان پر نازل کر چکا ہے۔ آمین۔